طاہرہ بھابھی کو تو اس کے پیسوں سے بے حد محبت تھی، جبکہ ان کی نگاہ میں وہ آوارگی کے شوق میں نوکری بھی کر رہی تھی، اور اب یہ نئی مصیبت پر جو بھائی کا ساتھ اور برائے نام کی چھت جو حاصل تھی وہ بھی چھین لی جاتی۔ اگرچہ وہ رو رو کے اپنی بے گناہی اور اپنے آئیڈینٹی کارڈ سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی تھی کہ وہ مجرمہ نہیں ہے، نہ کسی ایسے ویسے گروہ سے اس کا تعلق ہے، مگر پولیس والے کہاں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والوں میں سے تھے، تبھی ہر ہفتے تھانے میں اس کی حاضری کو لازمی قرار دیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ آئندہ کے لیے گھر کے اور باہر کے بچوں سے کوسوں دور رہنے کا سوچ رہی تھی۔ مغرب کا وقت تھا جب وہ گھر پہنچی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سرمند بھائی کی منمناتی آواز اور طاہرہ بھابھی کے چیخنے چلانے نے اس کا بھرپور ویلکم کیا تھا۔ اس کے لیے یہ سب قابل غور نہیں تھا، کیونکہ یہ تو روز کا معمول تھا، اس پہ کیا غور کرنا۔ وہ سر جھٹکتے ابا کے کمرے کی طرف بڑھی تو اس روز کے تماشے کی غیر معمولی وجہ سامنے نظر آئی تھی۔ ضرور آپی کا نیلوا چہرہ اور خالی گود، یعنی ہمیشہ کی طرح ان کے سسرالیوں نے پھر سے کوئی نیا بہانہ بناتے ہوئے انہیں گھر سے بے دخل کر دیا تھا، اور طاہرہ بھابھی ایک اور اضافی بوجھ کے یہاں ہونے پر چلا رہی تھی، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ پورا گھر ان کے شوہر کی کمائی پر چل رہا، اور جو کہ یقیناً پورا مہینہ ان کا خرچہ بڑھانے والی تھی۔ دنیا کے دکھانے کو، ورنہ جسے پریشان ہونا چاہیے تھا وہ تو سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ آگے ہونے کیا جا رہا تھا۔ اگر جو بھابھی کو اس کی جاب ختم ہونے کا پتہ چل جاتا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ ہانیہ کی آواز پہ ابا سے باتیں کرتی ضرور آپی نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو پر مزدہ چہرے کے لیے گرنے والے انداز میں اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھی تھی، کیونکہ یہ بھی حسرت تھی اس کا بستر بھی اگلے 1 مہینے کے لیے اس میسر نہیں آنے والا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ ابا کہہ رہے ہیں کہ جاب سے تو نکال دیا تھا نا آفس والوں نے تمہیں؟ ضرور آپی کی نگاہیں کسی ایکس رے کی ماند اس کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ ہانیہ کو اس کے تابڑ توڑ سوال و جواب سے الجھن ہونے لگی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اپنی اس زبان کا استعمال وہ سسرالیوں کے سامنے کرتی تو آئے روز وہ انہیں زد و کوب کر کے یہاں نہ بھیج دیتے۔ آ گئی مہارانی، لو پیسے دو تمہارے بھیا کو، کب سے میں نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے سودا سلف لانے کو۔ اب گھر میں مہمان آئے ہیں تو ان کے سامنے دال پروسنے سے تو رہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بن بلائے اور غیر محدود مدت کے مہمان ہوتے ہیں ہمارے۔ طاہرہ بھابھی کو اس کی شکل دیکھتے ہی پیسے یاد آتے تھے۔ اب کے ہانیہ کے ہاتھوں صحیح والے طوطے اڑے تھے، سارے پیسے تو پولیس والوں نے اپنی جیب میں رکھ لیے تھے۔ وہ بھابھی دراصل، اس نے بامشکل تھوک نگلتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، جب بستر پر لیٹے خلیل صاحب نے لرزتے ہاتھ تکیے کے نیچے مارتے کچھ پیسے برآمد کرتے طاہرہ بھابھی کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ چٹکتی نگاہوں ہانیہ پر ڈالتے خلیل صاحب کے ہاتھ سے پیسے اچکتی واپس چلی گئی تھی۔ ابا، ہانیہ نے دھواں دھواں ہوتے چہرے سے انہیں دیکھا تھا۔ ایمن کی والدہ دے گئی تھی، تمہارے باس نے نہیں دیے ہوں گے ابھی تک، میں سمجھ گیا تھا۔ خلیل صاحب نے بیٹی کے سفید پڑتے چہرے سے مطلب کہ معنی اخذ کیے تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ ایک تو بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ابا، آپ کی پینشن ہانیہ کی کمائی ساری تو طاہرہ کی جیب میں جا رہی ہے، کل کو اس کے ہاتھ پیلے کرنے کو بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا، ورنہ ساری زندگی میری طرح خالی ہاتھ سسرال آنے اور غربت کے طعنے سنتے گزرے گی۔ ضرور آپی کے بولنے پہ اس نے ایک شکایتی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ لو ایسے کیا دیکھ رہی ہو، آج جو میں یہ بھرا ہوا ٹرک جہیز کا لے کے جاتی تو مجال تھی کہ کسی کو کوئی پلٹ کے کچھ کہتا، پر غریب کی بیٹی سمجھ کر۔ ضرور آپی کی دکھ بھری داستان شروع ہو چکی تھی۔ وہی نند کے مہینے ٹھہرنے پہ ساس نے گھر سے چلتا کیا تھا، آنے سے انکار پہ ان کے شوہر ضیاء نے ہاتھ اٹھایا تھا اور بچی چھین لی۔ یہ وہ سال کے 10 مہینے کا ڈرامہ ہے، نیا نہیں تھا، جبکہ ہانیہ کی فکریں ان کے مسائل سے کہیں بڑی تھی۔ پچھلے دنوں ابا کی مسلسل طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ آفس سے لگاتار چھٹیاں کرتی رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ ابا کی پینشن میں ان کی دوائیوں کا خرچ بھی نہیں نکل پا رہا تھا، بھلا وہ ان کے اضافی خرچ کیسے پورے کرتی، اور جو ایمن کی ماں کے پاس طاہرہ سے چھپ چھپا کے BC ڈالی تھی وہ بھی ابا نے طاہرہ کے ہاتھ رکھ دی تاکہ کوئی نیا ڈرامہ نہ کھڑا ہو۔ کسی نے اسے کھانے کا نہیں پوچھا تھا اور وہ تھکی ماندہ ایسے ہی لٹک کے بستر پر سو چکی تھی، جبکہ ضرور آپی نے زمین پہ سونے پہ بحالت مجبوری سونا گوارا کر ہی لیا تھا۔ اگلی صبح وہ پھر نئے حوصلے اور عزم کے ساتھ جاب کی تلاش میں نکلی تھی۔ اخبار میں ایک بچی کی کیئر ٹیکر کا ایڈ دیکھنے کے بعد وہ اس محل نما سیاہ ماربل کے جدید نقش و نگار سے بنے گھر کے سامنے ٹھہری تھی۔ آفس کی نسبت یہ جاب اسے خاصی معقول لگی تھی،
جس کا پیکیج اسے پچھلی جاب سے بھی کئی گنا زیادہ پرکشش تھا، اور سب سے بڑھ کے کہ وہ رہائشی علاقہ اسے گھر سے کافی قریب پڑ رہا تھا۔ کنوینس کے اضافی خرچے سے بھی جان چھوٹ رہی تھی۔ سارے جوڑ توڑ کرنے کے بعد وہ یہاں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ نوکر کی معاونت میں ایک طویل راہداری طے کرتے وہ گھر کی مالکن تک پہنچی تھی، جو کافی نفیس سی ادھیڑ عمر خاتون تھی اور اسے بچی کی دادی تھی۔ بیٹا، آپ تو کافی چھوٹی ہیں، مطلب ہمیں تو کسی تجربہ کار خاتون کی تلاش تھی۔ دراصل ایما بہت چھوٹی ہے اور کچھ اپنے ہم عمر بچوں کی ایج سے ہٹ کے اس میں ضد ہے جو یقیناً اسے ورثے میں ملی ہے۔ مسز رائے کافی ہسمکھ خاتون تھی، جبکہ اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ بڑی عمر کی خاتون کی ڈیمانڈ سن کر ایسے تو وہ کسی طرح بھی ان کی ڈیمانڈ پر پوری نہیں اتر رہی تھی، پر جتنی پرکشش سیلری تھی اس کے کتنے مسائل کا حل تھا۔ لیکن ہانیہ نے بھی اتنی جلدی ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ تبھی گلا کھنکارتے ہوئے اپنے حق میں دلائل دینا شروع کیے تھے۔ میم، تجربہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، میرا مطلب ہے کہ بچے بہت جلدی منحوس ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ گھر میں سب بچوں سے ہی میری دوستی ہے، کسی کی فیورٹ آنی تو کسی بچے کی فیورٹ پھوپھو ہوں۔ میں اپنے منہ میاں مٹھو بننا تو نہیں آئی، مگر میں گارنٹی دیتی ہوں ہانیہ کو ہر حال میں جاب چاہیے تھی، اور اس کوشش میں اس نے منہ بھر بھر کے جھوٹ بھی بولے اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے لفظ بولتی رہی مسز رائے کو انسپائر کرنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ تسلی کرنا چاہیں تو وہ 2-3 دن ٹرائل بیسس پر یہ جاب الاٹ کر دیں تو شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض دفعہ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مسز رائے شاید اپنی تسلی چاہتی تھی، تبھی کوئی اس کے سامنے آ کے رکا تھا۔ جی میم، آپ بھلے سے بیبی چور تم؟ ارشمان کے چیخنے پر اپنی بات درمیان میں چھوڑتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ ہانیہ اس بدشمیز شخص کو دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیسے بھول سکتی تھی اب کچھ دن پہلے کا واقعہ بھلا وہ؟ ارے ارشمان بیٹا، آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا؟ مسز رائے نے پرمسرت انداز میں اپنی حیرت جتائی تھی۔ نیور، میں اسے نہیں جانتا، بھلا ان بیبی چور سے کون واقفیت بڑھائے گا؟ ارشمان کے حوالے پر ہانیہ کا چہرہ فک ہوا تھا تو وہیں مسز رائے کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ لوگوں کے بچے کڈنیپ کرنے والی خاتون ہے، یہ تبھی پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ ارشمان کے انداز پہ ہانیہ گڑبڑاتے ہوئے اپنی سوائی دینے لگی تھی۔ وہ محض غلط فہمی تھی جو تم نے بے بنیاد وجہ پر کریٹ کی ہے، ورنہ میں کیوں کسی کے بچے اغوا کروں گی؟ ہانیہ کو وہ شخص ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ جو جاب ابھی ہاتھ آئی ہی نہیں تھی، اس کے جانے کا غم کھایا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ منحوس شخص آ ٹپکا تھا یہاں۔ کیا کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ معاملہ کیا ہے؟ مسز رائے ان دونوں کی بڑھتی تکرار پہ انہیں ٹوکا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو میم، میں بتاتا ہوں آپ کو مما، وہ دونوں ایک دوسرے ساتھ بولے تھے، اور مما کے طرز تخاطب پہ ہانیہ کا دل بیٹھا تھا۔ اس نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ رائے ارشمان پارک کے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کے انہیں سنا رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں میم۔ جبکہ ہانیہ نے انہیں اصل واقعہ اور پھر ارشمان کے پروپیگنڈے سے ہونے والی اپنی مشکلات کے بارے میں بتایا تو وہ سر تھام گئی تھی۔ کس کا یقین کریں اور کس کا نہیں؟ ایک طرف بیٹا تھا، جبکہ دوسری طرف محض وہ لڑکی جن سے چند گھنٹوں کی ملاقات میں وہ اسے ہر طرح سے اچھی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا ہانیہ ایما کے لیے پرفیکٹ کیئر ٹیکر بن سکتی تھی، بجائے کسی سنجیدہ مزاج خاتون کے اپنی پوتی کے لیے جولی سی نیچر کی ایک لڑکی ہی چاہیے ہوگی جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہ سکے۔ میم پلیز، آپ میری بات پہ یقین کریں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہانیہ روحانسی سی بولی تھی۔ بیٹا، ہم آپ کو سوچ سمجھ کے جواب دیں گے، میں اس سلسلے میں اپنے بڑے بیٹے سے مشورہ کر لوں۔ مسز رائے بھلا کہاں اتنی آسانی سے کسی پہ بھروسہ کرنے والی تھی؟ تبھی رائے عالم کے آنے کا انتظار کا کہہ کے وہ ہانیہ کو ٹال گئیں تو وہ مایوس سی شکستہ قدموں پہ چلتی واپس جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ ابھی وہ گھر کا مرکزی دروازہ کراس کر ہی رہی تھی جب تیزی سے سامنے سے آتے شخص کا کندھا لگنے سے بیگ اور ہاتھ میں تھامی فائلوں سمیت وہ زمین بوس ہوئی تھی، اور وہ تیزی سے اندر بڑھتے رائے عالم نے رک کے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ حد ہے، اتنے بڑے بڑے ڈیلے اللہ تعالیٰ نے کیا صرف گھورنے کے لیے دیے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے؟ کیا آپ گھور گھور کے مار دینا چاہتے ہیں آپ؟ قسمت ہی خراب ہے میری، صبح صبح نہ جانے کس منحوس کی شکل دیکھ لی تھی۔ وہ غصے میں تلملاتی اس کے سامنے آر کی تھی۔ رائے ارشمان اور اپنی ریجیکشن کا سارا غصہ اس شخص پر نکالا تھا جس کے ماتھے پر اس لڑکی کی خواہ مخواہ چلتی زبان پہ نمایاں شکن نظر آ رہی تھی۔ رائے عالم کو کھڑی ہوتی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے نظر اور گردن جھکا کے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ رائے بیٹا، مسز رائے کی آواز پہ وہ پیچھے مڑا تو ہانیہ کا دل چاہا وہ کھڑے کھڑے فنا ہو جائے۔ اس نے آخر سوچا کیوں نہیں کہ آنے والا اس گھر کا مالک بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ رائے عالم ہے، ہمارے بڑے بیٹے اور ایما کے ڈیڈ۔
یہ ہانیہ ہے، ایما کے لیے آئی تھی، بتایا تھا نا آپ کو۔ مسز عالم نے محبم گفتگو کی تھی۔ رائے عالم نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ لون کے بوسیدہ سے سوٹ جس کے بارہا دھونے سے اس کا رنگ مان پڑ چکا تھا، جو ہانیہ کے نزدیک بالکل نیا سوٹ تھا، اس میں اس کی سفید دمکتی رنگت کافی بھلی لگ رہی تھی، تو رائے عالم نے سرتاپا اس کا اپنی نگاہوں سے ہی کھڑے کھڑے ایکس رے کیا تھا۔